ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظ آمینہ اسلم. You are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 11. سورہ بقرہ کا آخری سبق ہے اور پارہ نمبر ہے 3, آیت نمبر ہے 285. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو حرف با حرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. اور جو تجوید جانتے ہیں ان کے لیے بھی آج کا سبق بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو تجوید کو نہیں جانتے اور بیسک غلطیاں کر جاتے ہیں ان کے لیے بھی آج کا سبق بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. سو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کوئی بھی جو پوائنٹ ہے آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم عربی کو غلط پڑھتے ہیں، زبر کو زیر پڑھتے ہیں یا زیر کو پیش پڑھ دیتے ہیں تو عربی میں اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو جب ہم اس کو ان آیات کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ یہ آیات اتنی فضیلت کی حامل ہیں، اتنی پاورفل یہ آیات ہیں کہ جادو کے توڑ کے لیے آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیے، پانی پہ پڑھ کے دم کیجئے اور اس کو پیجئے. تو یہ آیات جو ہیں آپ کو جادو سے نجات دیتی ہیں اور بڑی فضیلت کی حامل ہیں یہ 2 آخری آیات جو ہیں. سو جب آپ اس کو غلط پڑھیں گے تو وہ جو ہے ہم لوگ اس کے گناہ کے مستحق ہو جاتے ہیں اور وہ غلطیاں بھی حرام غلطیاں ہو جاتی ہیں. سو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے وہ مل سکے. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول، آ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھڑی زبر کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور جب آپ قرآن میں کمی کرتے ہیں تو حرام غلطیوں میں شمار ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے آمنر. آمنر نہیں ہے، یہ آمنر غلط. آمن الرسول، نر رسول بما، اس کے اوپر یہ چھوٹی مد ہے اور اس چھوٹی مد کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. بما انزل، زیلا، یہ جو زا ہے نا یہ مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کر جاتے ہیں، اس زا کو یہ والا زال پڑھ دیتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ والا زال اور یہ والا زا میں فرق کیا ہے. اس زا کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، ریل ریل، اینڈ پہ لام بھی آتا ہے نا، ریل. تو آپ کی جو زبان ہے وہ دانتوں سے ٹچ ہوتی ہے، ریل ریل. اور یہ جو زا ہے یہ سیٹی اس کی ہوتی ہے اور مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے، زا. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں دانت آپس میں جڑ جاتے ہیں اور زا مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے اس کو سبق میں بھی اپلائی کرنا ہے. او زیلا، اگر آپ غور کریں تو آپ کو میری آواز میں تھوڑی سی شدت جو ہے، مضبوطی آپ کو فیل ہوگی. تو دیکھیے ذرا، انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ جو طا ہے اس طا پر یہاں پر وقف کیا جاتا ہے. تو وقف کہتے ہیں رکنے کو. اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کرتے تو معنی بدل جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، زبر کو جزم بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، مؤمنون پڑھنا ہے کیونکہ آپ یہاں پر وقف کر رہے ہیں. والمؤمنون، اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر جزم ہے. جب حمزہ کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ بڑی مد ہے، اس کو 4 حرکات کے برابر اپنے کھینچ کے پڑھنا ہے. وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ جو قف ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے رک جانا ہوتا ہے لیکن سانس نہیں توڑنی ہوتی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے ورسلہ لا نفرق، را پہ تشدید ہے، زور سے پڑھیں اس کو، زور دے کے شدت سے. لا نفرق بین، اب یہاں پر جو عموماً مسٹیک کرتے ہیں بے نہ پڑھے ہوتے ہیں نا، بے نہیں ہے یہ بئی ہے. ای، یا کی ساؤنڈ کیا ہے، ڈبل ای، بئی، بینا. تو یہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہوتا ہے، اس کو بینا، ای لگانا ہے، بینا احد من رسلہ. جب آپ یہاں پر رکیں گے تو یہ جو کھڑی زیر ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، ساکن میں تبدیل ہو جائے گی. اس کو آپ نے ساکن بنا دینا ہے. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، من رسلہ.
وقالوا سمعنا وأطعنا. یہاں پر نا آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں. زا کا مطلب ہے کہ آپ چلتے جائیں نہ رکیں، اور کاف کا مطلب ہے آپ رک جائیں. دونوں آپشنز ہیں. وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لا يكلف اللہ. اب یہاں پر مسٹیک میں بتاتی ہوں. یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ لا یکلی، لا یکلی، لا یو پڑھے ہوتے ہیں، جبکہ لا یو نہیں ہے. آپ نے لا یو پڑھتے وقت لام بھی پڑھ لیا، یا بھی پڑھ لیا، لیکن یہ جو بیچ میں الف تھا اس کو آپ نے اس میں سے پڑھا ہی نہیں، اس کو مس کر دیا. سو یہ کون سی غلطی ہوئی؟ حرام غلطی ہوئی. تو آپ نے اس کو لا کو کیسے پڑھنا تھا؟ لمبا کر کے پڑھنا تھا، اس الف کی وجہ سے. لا پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور آگے الف کو بھی تو پڑھنا تھا نا. لا ایک حرکت کے برابر. ایک انگلی کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے الف کو لمبا کرنا ہوتا ہے. لا یکلف اللہ. اب یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہیں یقلی، قلی، لام موٹا کر رہے ہوتے ہیں. یاد رہے کہ سوائے اللہ کے کوئی بھی لام قرآن مجید میں موٹا نہیں ہوگا. پورے قرآن میں سوائے اللہ کے کوئی بھی لام موٹا نہیں پڑھا جائے. اور لفظ اللہ بھی کم موٹا ہوگا جب اللہ سے پہلے پیش ہوگی. جب اللہ سے پہلے پیش ہوگی تو فاللہ، اور زبر ہوگی اللہ سے پہلے تو اللہ کو بھی ہم نے تبھی لمبا کرنا ہے. تو یہاں پر مسٹیک جو کرتے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یکلف اللہ. قلی نہیں ہے، کلی، باریک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسمائلی فیس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اسمائل کر کے پڑھ لیں. لا یکلف اللہ، فاللہ کلف اللہ نفسا الا وسعها، نفسا الا وسعها. یہاں پر بھی اس کو الف کو نہیں پڑھتے ہیں، تو الف کو پڑھنے کا طریقہ میں نے ابھی بتا دیا. اس کو الف مدہ کہتے ہیں نا. تو زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. یہاں پر وسعها پڑھتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرتے. تو لمبا نہ کرنے کے صورت میں کیا ہوتا ہے کہ الف کو آپ نے کمی کر دی قرآن میں، جو کہ حرام غلطی ہے. ٹھیک ہے. وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها. پھر سے وہی الف والی مسٹیک آ گئی ہے. ما لها ما کسبت وعلیہا. اب یہاں پر مسٹیک کو نوٹ کیجئے گا. یہاں پر مسٹیک کیا کرتے ہیں؟ علیہا پڑھتے ہیں. علیہ غور کیجیے گا. جو تجوید کو نہیں جانتے اور قرآن کو پھر بھی پڑھتے ہیں تو ان کی مسٹیک ہے یہاں پر علیہ پڑھے ہوتے ہیں. اور جو تجوید کو جانتے ہیں عموماً وہ بھی یہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کیا پڑھے ہوتے ہیں؟ علیہا. جبکہ لے نہیں ہے، لئی ہے. یا کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا وہ ڈبل ای کی ہوتی ہے. ای، لئی، لئی، لئی آپ نے پڑھنا ہے نا. لام کے ساتھ آپ نے ڈبل ای کو جوڑ دینا ہے. تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لیہا، لیہا. وعلیہا، وعلیہا مکتسبت. یہاں پر تو ہے تو تو پہ کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے، سانس لینا ہے. یہاں پہ رک جانا ہے، رکنا ضروری ہوتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا لا تؤاخذنا. اب یہاں پر چھوٹی مد ہے، اس کو 3 حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کے لمبا کرنا ہے. اور 3 حرکات کیسے کاؤنٹ ہوں گی؟ آپ کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بند کر لیں اور اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا 1 بائی 1 انگلی کو کھولنے ایک ایک کر کے، تو جتنا ٹائم آپ کو لگے گا اتنا ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے؟ نا کو کھینچ کے پڑھنا ہے. لا تؤاخذنا، ان پہ غنہ ہوگا، نون مشدد ہے. ان نسینا، سیم وہی چھوٹی مد 3 حرکات کے برابر. ان نسینا او اخطأنا. اب یہاں پر مسٹیک نوٹ کیجئے گا. یہاں پر جو مسٹیک ہوتی ہے اس کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، اس کو پڑھے ہوتے ہیں اخطأنا. جبکہ اخطأنا نہیں ہے، یہ حمزہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. یاد رکھیں الف، الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس طرح آپ کے پاس جزم ہو یا اس طرح آپ کے پاس جزم ہو، دونوں صورتوں میں لفظ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. اب آپ کے پاس یہاں پر اس صورت میں جزم ہے نا،
تو یہاں پر آپ نے جھٹکا دے کے پڑھنا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اخطأنا، اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا. اب یہاں پر بھی سیم مسٹیک، لے پڑھے ہوتے ہیں علینا، علینا، جبکہ علینا غلط ہے، لفظ ہے لئی، علینا، علینا، اسرن، رن، کما، اسرن کما، حملتہ علی الذین من قبلنا، من قبل، با پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے. حملتہ میں ہا الٹا پیش کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. حملتہ علی الذین من قبلنا، قب پہ آپ قلقلہ کر کے اس کو ہلا کے پڑھیں گے. من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. جب آپ نے اس جیم کو دیکھ کے یہاں پہ رکنا ہے نا تو یہ جو کھڑی زیر ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی. کس میں تبدیل ہوگی؟ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ یہ ساکن ہو جائے گی. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے بھی. اب یہاں پر یہ وقفہ کو دیکھیں، یہاں پر آپ نے رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنی. کیسے پڑھیں گے؟ ہم اس کو سانس توڑے بغیر پڑھیں گے، رکیں گے لیکن سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل ہوئی. کل کے سبق میں ہم لوگ سورۃ آل عمران کو آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اسی طرح پورا قرآن مجید ہم حرف با حرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. ان آیات کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، اور جو کوئی اپنا سبق مجھے واٹس ایپ پہ سنانا چاہے تو میرا واٹس ایپ نمبر نیچے دیا گیا ہے، آپ واٹس ایپ پہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.